बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की स्पेशल प्रोग्राम में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। नाज़रीन, मुल्की सियासी सूरत हाल की अगर हम बात करें तो हर रोज़ एक नई तब्दीली, नया चेंज हमारे सामने आ रहा है। कहीं हम -1 की बाज़गश्त सुन रहे हैं तो कहीं हम देख रहे हैं कि हुकूमत बार बार इस चीज़ का दावा कर रही है कि उनसे बेहतर कोई नहीं है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि अपोजिशन को ये लगता है कि उनसे बेहतर कोई नहीं है। तो इन दोनों साइडों की हम बात तो ज़रूर करेंगे। अवाम के बारे में कोई नहीं बात कर रहा। अवाम जाएं तो कहां जाएं, अवाम की परेशानियों में इजाफा होता चला जा रहा है। तो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है, इसके साथ साथ मुआशी सूरत हाल, इस पर हम आज खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे आज के मेहमान साबिक वजीर खजाना पाकिस्तान इसहाक डार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसहाक डार साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, बजट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो क्रेडिट लेती नजर आ रही है और बार बार ये चीज कह रही है कि अवाम दोस्त बजट पेश किया गया है, टैक्स फ्री बजट पेश किया गया है। तो ये क्या वाकई ही टैक्स फ्री बजट है? क्या कहेंगे आप, इस पे अवाम को खुश होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जी बिल्कुल, दोनों दावे गलत हैं। जहाँ तक ये टैक्स फ्री बजट की बात है, आपके सेल्स टैक्स हो या कस्टम ड्यूटी हो या एक्साइज ड्यूटी हो या पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हो, ये सारे टैक्सेस हैं जो अवाम अदा करती है हुकूमत। ये टैक्स फ्री बजट है, ये हकीकत नहीं है, बल्कि बरअक्स ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो आखिरी साल में अवाम से इकट्ठी की वो 179 अरब थी, 179 बिलियन, और इस हुकूमत ने अपने पहले साल में उसको बढ़ा के 260 अरब इकट्ठा किया। और अभी जो दूसरा साल है उसको उसमें इन्होंने जो रखा है हदफ, वो 450 अरब का रखा है, जिसका मतलब है कि ये 151% इजाफा कर रहे हैं, 1.5 गुना। तो जो हम उसकी बेसिस ये है कि जो हम 10 रुपए और 8 रुपए पेट्रोल पे और डीजल पे पर लीटर लेते थे अवाम से और सारिफ से, ये उसको 30 रुपए पे ले जा चुके हैं। और हमारे जो करीबन 32% के करीब टैक्सेस थे टोटल मिला के बेस प्राइस के ऊपर, सेल टैक्स भी, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी और दूसरे भी अखराजात, वो ये करीबन 80% को उस पर इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। तो एक इसलिए ये दावा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हमारा $72 पे फी बैरल था उस वक्त हम पेट्रोल और डीजल 88 और 99 रुपए का फी लीटर बेच रहे थे। ये अब 43% कीमतें कम हो चुकी हैं, बैनुल अक़वामी प्राइस 41 डॉलर पे आ चुकी है, और ये क्या चार्ज कर रहे हैं 101 और 100 रुपया इन दोनों आइटम्स का, पेट्रोल डीजल। तो ये टैक्स फ्री बजट नहीं है, इसमें ह्यूज टैक्सेस है। अब आ जाते हैं जी अवाम दोस्त बजट। आपकी यानी मुल्क में या किसी भी मुल्क में जो सबसे कमजोर तबका होता है अवाम में, वो सैलरी क्लास होता है, और सैलरी क्लास में भी जो कि 1 से 17 ये लो ग्रेड एम्प्लॉइज के लोग होते हैं। अब हमारे मुल्क में जो महंगाई की शरह है वो डबल डिजिट है, और डबल डिजिट आपने देखा। और फूड की जो है वो जो हमने 1% पे छोड़ी थी, और जनरल महंगाई हमने 4% के करीब छोड़ी थी, ये उसको डबल डिजिट यानी 11% पे ले गए। महंगाई को फूड जो है वो देहातों में अभी भी 14% है, 24 तक गई है, और शहरों में ये 19.5% तक गई है। अभी ये करीबन शहरों में 10-10.5% है। तो ये जो इतनी बड़ी महंगाई मुल्क में होने के बावजूद आपने जो सरकारी मुलाजमीन को ना उनकी तनख्वाह में इजाफा किया है, ना ही उनकी आपने पेंशन्स में लोगों को इजाफा किया है। जिनकी खाने पीने की अशिया की कीमतें जो है, वो आटा हो तो 700 से 1100 का हो चुका हो, वो चावल हो तो आप उसकी कीमतें देख ले, वो चीनी हो तो 55 से अभी 90 रुपए पे जा चुकी हो। तो ये बहुत जुल्म है ना, ये वहां बजट है, ये हुकूमत के दावे बिल्कुल गलत है। और इन्होंने पिछले साल भी यही कहा था कि ये टैक्स हम 500 अरब लगा रहे हैं सिर्फ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कभी 250 के करीब से टैक्स ज्यादा नहीं लगाया, 250 अरब से किसी साल में। इनका जो वो भी झूठ था बयान नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, जोड़ा सीरियस एक मसला होता है, वो है कि पाकिस्तान की पीटीआई की हुकूमत ने पिछले साल 735 अरब के अवाम पे टैक्सेस लगाए, और उसके बावजूद आपके सामने जो आमदनी और टैक्सेस कलेक्शन का फिगर आपके पास है जी।
اچھا ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں بجٹ منظوری کی تقریر کے دوران یہ کہا ہے کہ ہم پچھلی حکومت کے 5,000 ارب کے قرض جو ہیں وہ ابھی بھی ادا کر رہے ہیں، تو ان کا گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا، پہلے وہ دکھاتے ہیں۔ ہمیں جب گورنمنٹ ملی تو پہلے سال جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا 4,000 ارب، 2,000 ارب اس میں سے سود دینا پڑا جو پچھلی گورنمنٹ نے قرضے لیے ہوئے تھے۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہے وزیر اعظم صاحب کی، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں، ہر حکومت پچھلی حکومتوں کے قرض جو ہے وہ ادا کرتی ہے، اس میں کوئی عجوبہ نہیں ہے۔ اب ہم نے مشرف صاحب کے زمانے کے بھی قرض ادا کیے، ان کا ایک بانڈ تھا $500 ملین کا، وہ بھی کیا۔ ہم نے پیپلز پارٹی کے زمانے کے بھی قرض ادا کیے۔ ہم نے چائنا کا سواپ تھے $500 ملین کے پیپلز پارٹی نے لیے تھے، وہ $500 ملین چائنا کو واپس کیا۔ تو یہ ایک روٹین کا ایک کام ہے جو ہر حکومت کرتی ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے قرض میں نیٹ قرضوں میں اضافہ کیا ہے یا آپ نے اس میں کمی لائے۔ صحیح۔ اگر یہ 5,000 ارب یہ کلیم کرتے ہمارے قرضے واپس کر دیے، تو ہم نے جب حکومت چھوڑی تھی تو جون 2018 میں جو قرضوں کا حجم تھا وہ 24,900 ارب تھا، اور 1900 ارب اسٹیٹ بینک میں پڑے تھے۔ میں اس کو ایک طرف چھوڑ دیتا ہوں، ویسے 23,000 ارب نیٹ بنتے ہیں۔ اب جو یہ خود لے آئے ہیں 35,200 ارب پہ، ان کا جو لیٹسٹ نمبر ہے وہ 35,200 ارب ہے، جس کا مطلب ہے کہ 10,300 ارب انہوں نے 21 مہینے میں اس ملک کے قرضوں میں اضافہ کیا۔ اب اگر ان کی بات مان لی جائے کہ انہوں نے 5,000 ہمارے دیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے 15,200 ارب قرضے نہیں لیے ہیں، اس میں سے 5,000 پچھلی حکومتوں کے واپس یا ہماری حکومت کے واپس کیے ہیں، یا پچھلی حکومتوں کے واپس کیے ہیں، اور 10,200 اضافہ ہو گیا۔ تو قرضوں کو ہمیشہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ اس میں اضافہ کتنا ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جی کہ انہوں نے جو 21 مہینے میں قرضوں میں اضافہ کیا ہے، وہ ہمارے زمانے میں 5 سال میں اس سے یہ تجاوز کر گئے ہیں، اور انہوں نے 40% سے زیادہ قرضوں میں 71 سال کے قرضوں میں اضافہ کیا جی۔ تو یہ کس طرح کلیم کرتے ہیں؟ یہ بالکل بے بنیاد کلیم ہے کہ جی ہمارے 5,000 قرضے انہوں نے واپس کیے ہیں، تو پھر یہ قرضے جو ہیں 24,900 سے یہ 19,900 پہ آنے چاہیے تھے، 35,200 روپے نہیں جانے چاہیے۔ صحیح، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے، اسٹے ود اس۔ بیک ناظرین، اسحاق ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور موجودہ ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ڈار صاحب مجھے یہ بتائے گا، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ 2008 میں پاکستان سٹیل ملز میں 8 ارب روپے سرپلس تھے، اب 250 ارب کا قرض ہے۔ وہ یہ الزام بھی آپ کی حکومت پر لگا رہے ہیں کہ آپ نے بند سٹیل ملز کے 9,000 ورکرز کو 34 ارب روپے تنخواہیں دیں، اس پر آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ 2008 سے 2013 تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، پی ایم ایل کی حکومت نہیں تھی، تو پیپلز پارٹی میں بہت شور ہوں کہ وہ اپنا جواب دیں گے اور دے سکتے ہیں۔ ہم نے 2013 میں جب حکومت سنبھالی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں پی آئی اے اور پاکستان اور ریلوے اور سب یہ خسارے میں ملے، تو ہمیں کیا منافع میں ملے تھے؟ مسلم لیگ نون کو ہمیں بھی خسارے میں یہ پروجیکٹ ملے تھے۔ اگر پاکستان سٹیل مل کہ وہ اس میں کو بیلنس تھا 2008 میں، تو اس کا میں جواب دے مسلم لیگ نون کے بہاف پہ نہیں ہوں، کیونکہ ہمیں تو بری حالت میں 2013 میں یہ سب ادارے ملے جیسے ان کو ملے۔ ان کی نجکاری پر اعتراض کیا ہے آپ کو؟ آپ کے دور میں بھی تو کوشش کی گئی تھی نجکاری کی۔ جی، ہمیں اس کی نجکاری پہ تو اعتراض اصولاً تو نہیں ہے، لیکن نجکاری بھی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے ان ملوں کو چلانا ہے، ایک ہے ان کو جو نیشنل ایسٹ ان کو کہیں ہینڈ اوور کر دینا ہے۔ جیسے آپ نے سٹوری سنی کہ جی روزویلٹ ہوٹل بیچنے کی کوشش ہو رہی ہے، کسی کو دے دیا جائے، پاکستان سٹیل مل جو ہے وہ کسی کو دے دی جائے، تو اس کو ہم نے چلانا ہے، اور تاکہ یہ نیشنل ایسٹ صحیح استعمال ہو سے، چاہے جوائنٹ وینچر میں، چاہے اس کی ایک ریفارم کا ایک پورا پیکج تھا جو ہم نے بنایا تھا، پی آئی اے کے لیے بنایا تھا، پاکستان سٹیل مل کے لیے بنایا تھا۔ تو ہمیں اس کو ریفارم کرنے، اس کی اصلاحات میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر یہ اس کو تھرو اوے پرائز پہ کسی کو چیزوں کو دینا چاہتے ہیں اپنے کو فیورٹس کو اس طرح، تو وہ ہم نہیں ہونے دیں گے جی۔
सही, तो इस पर आपको एतराज है। सही, मुझे ये भी बताइएगा, हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि साल 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ 4% कर देंगे। कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है जो कि हुकूमत के हाथ लग जाएगा और जीडीपी ग्रोथ जो है वो 4% तक कर देंगे? आपको ये मुमकिन दिखाई दे रहा है? नहीं, कतई नहीं है जी, क्योंकि आप देखें कि हमने इसको 5.8% पे छोड़ा, हुकूमत ने उसको कुछ टेम्पर करके कहा जी ये 5.53% है, वो मान लेते हैं। हम 6% मिनिमम पाकिस्तान की ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। अगर पाकिस्तान में गुर्बत को कम करना है, अगर पाकिस्तान में हमने पाकिस्तान में जो है पर कैपिटा इनकम में तरक्की का जाल बिछाना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और इन्होंने 3.3% ग्रोथ की है। पूरा तकरीबन साल कौन से झूठ बोला और थी वो 1.9%, तो आपके सामने है। फिर उन्होंने इस साल जो अभी खत्म हुआ है 30 जून 2020 को इसका वादा किया था 4% ग्रोथ देंगे, खत्म का हुआ 0.38% माइनस। सही, यानी इशारिया यानी 4% माइनस। सही, तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि ये हुकूमत कितनी सीरियस है। ये सिर्फ लॉलीपॉप देती है लोगों को, वादे वही थी, उसी तरह के वादे हैं। 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, मुल्क में ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सारी चीजें जो है वो उसी तरह के एक वादा है। तो ये प्रैक्टिकली भी नंबर के साथ ये यानी नहीं हो सकता। इन्होंने फरमाया है कि 6% हमारी इन्फ्लेशन होगी और साथ इन्होंने कहा है कि हमारी 2.1% जीडीपी ग्रोथ होगी। सही, तो अगर ये आप दोनों चीजों को मिला लें तो ये जो 8.1% है, ये इनका रेवेन्यू जो जनरेशन है 27% इन्होंने प्रोजेक्ट किया है। सही, और जबकि इन्होंने टैक्सेस जो है पहले साल में ये हमारा आखिरी साल मैच नहीं कर सके, हमारे 3842 बिलियन थे, इनके 3829 बिलियन थे। ये जो दूसरा साल अभी 30 जून 2020 को खत्म हुआ है, इसमें इन्होंने 3908 का खुद फिगर दे दिया है 5000 से नीचे आते आते। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही सिर्फ नंबर्स को जोड़ा गया है। ये जब साल खत्म होगा, वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि ये 2% से ज्यादा माइनस होगी अगले साल भी जीडीपी ग्रोथ। तो मनफी ग्रोथ तो एक किलर है जी हमारी। एक पिछले 2 साल में पाकिस्तान की कौमी मजमूई आमदनी में $51 बिलियन का ये हुकूमत नुकसान दे चुकी है। तो ये आप अंदाजा लगाएं कि 8000 अरब से ज्यादा ये नुकसान है। और अभी फिर हमें वादा कर रहे हैं, ये सिर्फ अपना वक्त काम निकालते हैं जी कि ये अपने वादे वही कर लिए और फिर एक भी वादा पूरा नहीं होता। ये जीडीपी का भी मुझे इनके जो इन्होंने बजट में जो कुछ एक्शन लिए हैं और जो इनकी पॉलिसीज हैं उसमें से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये 2.1% से ज्यादा ग्रोथ देंगे। ये बल्कि ये 0 या मनफी के करीब दोबारा होगा जी ये साल जो आने वाला है। सही, हालात तो कुछ ऐसे ही पेशगोई कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी बताएगा, हुकूमत तो ये भी कह रही है कि आइंदा बरस उन्होंने 4900 अरब रेवेन्यू इकट्ठा करने का दावा किया है। वो ये चीज़ कहते हमें नजर आ रही है। लेकिन एक तरफ हमारी मैशियत देखें कोरोना ज़दा और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, एक्सपोर्ट जो है वो नहीं रही है और हालात हमारे जो है वो बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। तो ये जो टारगेट बताया जा रहा है ये किस तरह से अचीव किया जाएगा फिर? देखिए हूं कि ये बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट है। सही, जो कीपिंग इन व्यू इनकी बजट के प्रपोजल्स, कीपिंग इन व्यू इनकी 2 साल की परफॉर्मेंस, उसके हवाले से जो हुकूमत पहले साल में मनफी ग्रोथ देती है 23 साल के बाद -1%, टैक्सेस की ग्रोथ में -1%, इस साल करीबन कह लें कि 1% इजाफा। और अब वो ऑल ऑफ ए सडन कहें कि जब तीसरे साल में, जैसे आपने फरमाया कि कोरोना भी है, इन्होंने लोकस का भी प्रॉपर इंतजाम नहीं किया, अल्लाह करे कि एग्रीकल्चर हमारी कोई बच जाए, तो सिर्फ एग्रीकल्चर कुछ ये जो 0.38% नेगेटिव ग्रोथ है ना जी जो अभी साल खत्म हुआ है, वो है। सर्विसेज सेक्टर करीबन फ्लैट है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है वर्चुअली। उसमें आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल नेगेटिव ग्रोथ है 2.6% और मंथली ग्रोथ, और सिर्फ एग्रीकल्चर में 2.6% पॉजिटिव ग्रोथ थी।
اب وہ लोकस की वजह से उसमें भी खुदा ना खास्ता मसाइल आ सकते हैं। इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, वक्त में कुछ नहीं किया, सरप्राइज नहीं की है, अभी बजट में छोटा सा अमाउंट रख दिया इन्होंने। तो बात ये है कि ये टैक्सेस कहाँ से इकट्ठे होंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि अगर ये 2 साल में फेल हो गए हैं और इन्होंने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -7% पे ले गए हैं, जो कि आपको टैक्स देगी। इंडस्ट्री चलेगी तो टैक्स मिलेगा, बिजनेस का पहिया चलेगा तो आपको टैक्स देंगे। तो बिजनेस और कारोबार बंद हो रहे हैं, हड़तालों पे हैं, मुतालबात उनके रोज नए नए हम सुनते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि रियलिस्टिक है। मैंने जैसे आप इनका पिछले 2 साल का पैटर्न देख लेना जी, कि ये क्या कहते हैं और अंजाम कहाँ होता है। ये पहले साल भी इन्होंने, खान साहब ने तो फरमाया था मैं 8,000 अरब करूंगा एक साल में। सही। तो 8,000 अरब 5 साल में भी अगर कोई नजर आता हो तो बंदा कहता है यार चले कुछ ना कुछ हो जाएगा। इनकी प्रॉब्लम ही असल में यही है जी कि इन्होंने आमदनी में पाकिस्तान की इजाफा नहीं कर सके, और इन्होंने अखराजात जो वादे किए थे कौम से, आमदनी तो कहा था दुगनी करूंगा एक साल में, वो नहीं हुआ, बिल्कुल जीरो फ्लैट। और अखराजात कहा था कम करूंगा, उसमें 35% का इजाफा है। ये चंद ट्रिप गिनवा रहे ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे आके कि जी ये फलां ट्रिप पे इतना खर्चा हुआ था, फलां पे इतना हुआ, जरदारी साहब का इतना हुआ, नवाज शरीफ साहब का इतना हुआ, शाहिद खान साहब का इतना हुआ, मेरा इतना हुआ। तो आपने अगर डोनेशंस और लोगों से पैसे अपने बिल पे करवाने हैं तो ये आपको मुबारक हो। ये कोई सॉवरन कंट्री जो है वो ऐसे काम नहीं करती। और दूसरा, ये कोई फ्री लोग आपको ये फ्री लंच नहीं देते। आपने देख लिया कि एक शुगर के सिर्फ एक आइटम में 100 अरब आवाम से लूटा गया। वो वही माफिया है जो इनके बिल पे करता था, जो इनको डोनेशन देता था, जो इनके अखराजात बर्दाश्त करता था, जो इनके जहाजों के अपना फ्री राइड्स देता था, वो फिर अपने पैसे पूरे करते हैं। अगर आप बेबस में जाके लोगों से अपने बिल पे करवाएंगे तो फिर उसका अंजाम वही होगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हुकूमत और आईएमएफ के दरमियान डेडलॉक है और हुकूमत बहुत कुछ कर रही है, आईएमएफ इससे खुश नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपने आईएमएफ प्रोग्राम मुकम्मल किया है, तो कोई मशवरा देना चाहेंगे आप? कि हमने अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आईएमएफ प्रोग्राम खत्म किया। सही। और ये जनरल मुशर्रफ और शौकत अजीज साहब भी नहीं कर सके थे ये प्रोग्राम खत्म। वो भी अपना 9वें 12 चुके रिव्यूज होते हैं, 12 इंस्टॉलमेंट होती है। ये वर्चुअली एक रिफॉर्म प्रोग्राम होता है। इन्होंने सबसे पहले तो 1 साल का वक्त जाया किया कौम का करीबन, और ये आईएमएफ और नो आईएमएफ से लगे रहे और फिर वापस चले गए। और उस दौरान इन्होंने बड़े यानी क्लेवर तरीके के साथ इन्होंने जो उनकी डिमांड थी कि जी रुपए की इतनी बेकदरी करके वहां ले जाए, आप इंटरेस्ट रेट को आसमान पे ले जाए। ये तो कोरोना न होता तो आज इस मुल्क में 12-13% इंटरेस्ट रेट होते। तो सारी दुनिया ने जब कम की है और इनको सारी दुनिया ने, पाकिस्तानी अवाम ने और बिजनेस कम्युनिटी ने ये रेट लाया है वापस 7% पे। ये अभी भी हमारा रेट जहाँ छोड़ा है उससे ज्यादा है। तो ये जो आईएमएफ के साथ इनकी जो नेगोशिएशन थी, जो इन्होंने प्रोग्राम तय किया, वो बड़ा वीक प्रोग्राम था। एक दूसरा, इन्होंने जो चीजें तय की उनका कोई काम नहीं है कि वो आपकी मुल्क की करेंसी को डिक्टेट करे कि क्या वैल्यू होगी। वो उन्होंने कई मुल्कों की इकोनॉमीज को तबाह किया है। मैं उनकी सीनियर मैनेजमेंट के मुंह पे कहता था ये, हमने ऐसी कोई बात नहीं मानी थी कि जी हम करेंसी को डिवैल्यू करेंगे, हम इंटरेस्ट रेट्स ऊपर लेके जाएंगे। हमने कहा था कि हम इन्फ्लेशन के हवाले से इंटरेस्ट रेट रखेंगे, जो हमने रखा पॉजिटिव होगा। और पाकिस्तान की करेंसी आपका मसला नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने ये, इन्होंने एक वीक प्रोग्राम, क्योंकि इनको ना फ्रैंकली तैयारी थी, ना इनको काम का प्लान था। डॉक्टर साहब, आपने पाकिस्तानी करेंसी की बात की, तो अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि रुपए की कदर में मुसलसल हम देख रहे हैं कमी होती जा रही है, डी वैल्यू होती जा रही है, और ये कहा जाता है कि आपकी हुकूमत की जानिब से आर्टिफिशियल कंट्रोल था, ये इल्जाम लगाया जाता है। तो अगर आर्टिफिशियल कंट्रोल से हालात बेहतर थे तो इनके पास भी तो ऑप्शन है, ये क्यों नहीं आर्टिफिशियल कंट्रोल कर लेते? देखिए, एक तो आर्टिफिशियल कंट्रोल सारा साल ही होता है, ये बिल्कुल एक यानी उसी तरह का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है इनका। जैसे वो 4 हल्के थे, 35 पंक्चर थे, इलेक्शन चोरी हो गया था, अब तो सारी कौम को पता चल गया। सारा पॉलिटिकल स्टंट था 2014 से ऑनवर्ड, और अब जगीर करीम साहब ने भी मोहर लगा दी, और फिर उससे पहले जैसे नासूर मुल्क में जो रिपोर्ट है वो आपके सामने है। तो ये जो डिवैल्यूएशन है, ये रुपए की जो कदर है, ये आर्टिफिशियल कुछ नहीं होती। और ये आपकी पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। आपकी आप सबसे पहले डिवैल्यूएशन क्यों करते हैं, उसकी जो एक रीजन है, सिर्फ वन एंड ओनली,
وہ یہ ہے جی کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی. اب مجھے کوئی اس پیپلز پارٹی سے بتائے, یہ ایک تو یہ ان کے جو افلاطون تھے اکنامک ٹیم, یہ کہا کرتی تھی اپوزیشن میں جی 120 ہونے چاہیے یا 127 ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد یہ کنٹرول کیوں نہیں کر سکے؟ اور اس کے علاوہ آپ کی ایکسپورٹ جو 8% ہے آپ کی ٹوٹل جی ڈی پی کی, اگر آپ نے ہم نے اپنی ٹیکس کیا اور اس کو انسولیٹ رکھا اس بیماری سے, کیونکہ آپ کی ایون ایکسپورٹس میں 60% سے زیادہ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے آپ نے, اور آپ کا اس وقت جو ملک میں معاشی تباہی ہے اس کی اگر ڈیویلیویشن ہے, اور ان کو اب وہی جو اکانومسٹ اس وقت ان کے ساتھ مل کے کہا کرتے تھے جی کہ یہ آرٹیفیشل اس کو 120 پہ جانے دیں, اب 120 کے بعد انہوں نے بھی ان سے کنارہ کشی کی ہوئی ہے. وہ آپ کے ٹیلی ویژن پروگرام میں آ کے ان کو یعنی لان تان کرتے ہیں اور ان کو تنقید کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, ان کو اب ان سے ایک وہ وشوس سرکل ہوتا ہے جس کو ہم نے نہیں ہونے دیا الگ ورلڈ سے. یہ چند اسپیکولیٹرز ہوتے ہیں, یہ چند پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے نہیں رکھتے, اپنے کروڑوں روپے بنانے کے لیے پاکستان کو اربوں اور خربوں کا نقصان دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس ڈیویلیویشن کی وجہ سے محترمہ 5700 ارب روپے کا پاکستان کے اوپر قرضہ بڑھ چکا ہے. ایکسٹرنل جو قرضہ ہے روپوں میں 1 روپیہ لیے بغیر. ہم مجھے بتائیں کہ کتنے نفلوں کو. ڈاکٹر صاحب اس کی ذمہ داری بھی کہیں نہ کہیں وہ ماضی کی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کریں گے, جسٹیفیکیشن دیں گے, اور بات جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وتیرہ یہ ہے کہ ہر چیز ماضی کی حکومت پر ڈال دی جاتی ہے. لیکن ناظرین ہم مزید بھی اس پہ بات کریں گے, بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم صاحب اعتماد میں بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ معیشت کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. تو یہ اس حد تک بے روزگاری بڑھ چکی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ وزیر اعظم کا یہ جو اعتماد ہے یہ آپ کو کس حد تک بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں گراؤنڈ ریالٹی دیکھنی ہے جی. 2 سال کی ان کی کیا پرفارمنس ہے جب نہ کرونا تھا نہ کوئی مسئلہ تھا, کیونکہ اکانومی تو بیٹھ چکی تھی, گراؤنڈ ہو چکی تھی کرونا کے آنے سے پہلے. اور اب میں نہیں, حکومت کی اپنی سیکرٹ رپورٹ لیک ہو چکی ہے, آئی ہوپ کہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ کرونا کے آنے سے پہلے معیشت بیٹھ چکی تھی, معیشت بالکل برے حالات میں پہنچ چکی تھی. اور جیسے میں نے کہا کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ دیکھ لیں, انڈسٹری دیکھ لیں, بزنس دیکھ لیں, سروس سیکٹر دیکھ لیں, سب بیڑا گرک ہو چکے تھے. صرف ایگریکلچر تھوڑی سی بچی تھی. اب یہ جو یعنی ملازمت کی بات کرتے ہیں, اس لیے انہوں نے 1 کروڑ لوگوں کو روزگار کرنے کا ضرور پلان کیا ہوا ہے. جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی پاکستان میں جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ 5.8% تھا. انہوں نے اس میں 40% کا اضافہ کر کے 8 سے. تو یہ کیا کیسے کریں گے آپ؟ یہ ایک انڈسٹری کو آپ نے اوپن کرنے سے آپ کا خیال ہے کہ پاکستان میں روزگار کے بالکل کروڑوں کے جال بچیں گے؟ یہ ایسی بات نہیں ہے. ان کی جو ابھی تک اکنامک پالیسیز ہیں یہ قریباً 70-80 لاکھ لوگ بے روزگار کر چکے ہیں, اور یہ مزید بے روزگار کی کوئی پالیسی کامیاب نہیں ہو رہی, اور ان کی کوئی پالیسی پریکٹیکل اور پریگمیٹک نہیں ہے. وہ ساری آرٹیفیشل چیزوں پہ یہ ایک وش لسٹ پہ چلتے ہیں. جیسے کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور 50 لاکھ گھر دیں گے, یہ اسی طرح کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے. یہ جتنے وعدے کیے گئے تھے نوکریوں کے اور جتنے وعدے کیے گئے تھے کہ نوجوانوں کے لیے نئے پروگرامز لے کر آئے جائیں گے, ان کی حقیقت تو کھل کے سامنے آتی جا رہی ہے. مجھے یہ بتائے گا, ایک اور بڑا الزام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو کہ ماضی کی حکومت پر لگاتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مافیا کی سرپرستی کرتی تھی ماضی کی حکومت. خواہ وہ چینی مافیا ہو, پیٹرول مافیا ہو, ماضی کی حکومت سرپرستی کرتی رہی ہے. اب مجھے بتائیے گا کہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مافیا کو حکومت کنٹرول کرے گی. فی الحال حکومت رٹ کہیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. مافیا ابھی بھی ہمیں اس طرح سے ہی متحرک نظر آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت یہ تمام صورتحال کنٹرول کر سکے گی, مہنگائی کنٹرول کر سکے گی؟ یہ جو مافیا کا الزام آپ لوگوں پہ لگایا جاتا تھا, مافیا تو ابھی بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں جی, یہ تو بہتان بازی میں اور الزام تراشی میں ایک یونیک حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں. پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی سب سے کمزور پرفارمنس, یا میں تو کہوں گا کہ تباہی کی جو ہے
لانے والی معیشت میں اور ہر سیکٹر میں، فورن پالیسی ہو، ہیلتھ پالیسی ہو، آپ کا کوئی بھی ہو، امپلائمنٹ ہو، آپ کے سوشل سیکٹر ہو، تو وہ اس حکومت کو یہ الزام جائے گا تاریخ میں. میں اگر ہم نے سرپرستی کی تھی تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کوئی اب 2 سال ان کی حکومت کو ہیں، تمام ادارے ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، وہ نیب ہو، ایف آئی اے ہو، آئی بی ہو، تمام اداروں نے انہوں نے قابو کیا. میڈیا کی بھی انہوں نے پوری گردن بھونٹی ہوئی ہے، اور چند چینل جو ہے آپ جیسے ان کو اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے کہ آپ وہ حق و سچ کی بات ابھی بھی کرتے ہیں. تو یہ 2 سال میں جو مافیاز تھے اس کو یہ کیوں نہیں عوام میں بتاتے کہ جی یہ مافیا تھے؟ کیا ہمارے زمانے میں چینی کی قیمت جو ہے 55 روپے سے کبھی کراس کی تھی؟ کیا ہمارے زمانے میں جو اسینشل کموڈیٹیز ہے 15 کی جو لسٹ ہے، جو ہر گھر غریب ترین گھر کی ضرورت ہے، آٹا، چینی، چاول، مونگ کی دال، گھی اور بجلی کا بل اور گیس کا بل وغیرہ، اس میں ہم نے ایک اسٹرکٹ مانیٹرنگ کی، اور اپنی جو یعنی ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی عوام کو بچائیں، کیونکہ ان ویسٹرن جو ممالک ہیں ان میں تو کنزیومر پروٹیکشن سوسائٹیز ہیں بڑی اسٹرانگ. ہمارے ملک ایسی نہیں ہے. ہمارے ملک میں یہ اسٹیٹ کا کام ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے. ہم نے اس میں 15 آئٹمز میں نہ صرف اپنے 5 سال میں آن ایوریج، کسی میں چھوڑی کمی کسی زیادہ، ہم نے اس میں آن ایوریج ہم نے 15 آئٹمز میں 4% کمی کی. انہوں نے 21 مہینے میں اس میں 46 میں اضافہ کر دیا. تو بات یہ جی یہ وہی ہے ہٹلر کا انفارمیشن منسٹر والا اسٹائل کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ سمجھے سچ سمجھنا شروع ہو جائیں. یہ انفارچونیٹلی حکومت اور اس کا لیڈر جو ہے وہ اس میں بلیو کرتا ہے کہ ریپیٹڈلی غلط بیانی کرو، ریپیٹڈلی لوگوں ہو جائے گی کہ شاید یہی سچ ہے. تو میں تو اس کو سیریس نہیں لیتا. اگر ہے تو کام کو دیں جی، 2 سال تو ہو گئے ہیں. اب اور اگر کوئی بھی چیز ہے نہیں ڈاکٹر صاحب، اب تو جتنا مرضی جھوٹ بول لیا جائے، عوام میں اس قدر شعور آ گیا ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ بولیں تو وہ سچ میں تبدیل ہو جائے گا. عوام ایک ایک چیز کا اب حساب مانگ رہی ہے. عوام اس قدر مشکل وقت میں آ چکی ہے کہ بار بار جو ہے عوام یہی سوال کر رہی ہے کہ حکومت ریلیف فراہم نہیں کر رہی ہے. عوام جائیں تو کہاں جائیں؟ جو چیزیں سستی کی جاتی ہیں وہ ویسے نہیں ملتی ہیں. مہنگائی اس قدر ہے کہ لوگوں کی قوت خرید ختم ہو کر رہ گئی ہے. تو عوام کے لیے کون سوچ رہا ہے؟ عوام کے لیے تو یہاں کوئی نہیں سوچتا نظر آ رہا ہمیں. نہیں دیکھیں، عوام کی جو تکالیف ہے، دیکھیں جی میں عرض کروں کہ میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ، جب ہم 2013 میں آئے تھے تو آپ کی اس سے 5 سال پہلے کی جو انفلیشن تھی، جو مہنگائی کی جو وہی انڈیکیٹر ہے نا جی، وہ 12% ایوریج تھی سالانہ. وہ 60% 5 سال میں مہنگائی. ہم نے اس کو یعنی پوری طرح اس پہ فوکس کیا، اپنی پالیسیز کو لاگو کیا، اس کو مانیٹرنگ کی. نیشنل پرائسنگ مانیٹرنگ کمیٹی تھی، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں میں پرسنلی نون کے بہاف پہ obviously میری ذمہ داری تھی ایز چیئرمین. اس کو ایکٹیولی دیکھتے تھے، مانیٹر کرتے تھے، انشور کرتے تھے. ذرا 1 روپیہ قیمت ادھر ادھر ہوتی تھی اس کو ہم ایکشن لیتے تھے کہ یہ کوئی یعنی کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی. تو بات یہ جی کہ اس طرح آپ اگر کچھ کریں گے نہیں اور آپ یہ توقع کریں کہ جی خود بخود چیزیں ہو جائیں تو خود وہ چیزیں نہیں ہوتی. آپ کو اپنی ذمہ داری آپ کو اپنی ڈسچارج کرنی پڑتی ہے. ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جی انہوں نے ابھی تک فرینکلی اپنی ذمہ داری کسی بھی چیز میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی عوام کے معاملات کے بارے میں. اور عوام جو ہے وہ پس چکی ہے. اور اب ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ پالیسیز کو ختم کیا جائے، ان پالیسیز کو چینج کیا جائے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذمہ داری نبھانے کی بات کی ہے تو مجھے ایک چیز یاد آئی ہے. ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ کسی بھی حکومت نے جو ہے وہ انکوائری رپورٹ پبلک کی ہے. اس کا کریڈٹ آپ کیا دیں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو؟ قطعاً نہیں دوں گا جی. کیوں دوں میں؟ ہم نے قانون لاگو کیا. ہم نے پاکستان میں دی پاکستان انکوائریز کمیشن ایکٹ 2017 انٹروڈیوس کیا جی. وہ اس وجہ سے کیا کہ سپریم کورٹ کو جب پاناما کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس میں اگر دیکھیں گے تو یہ اس میں وہ آپ کو ہم کو ٹوتھ لیس ہے. اور ہمیں جو پرانا لا تھا 1956 کا وہ واقعی ٹوتھ لیس تھا. اس میں یہ تھا کہ آپ کو نہ پبلک کرنے کی ضرورت تھی، نہ اس میں ان کو امپاور کیا ہوا تھا. ہم نے اس انکوائری کمیشن ایکٹ میں ان کو امپاور کیا. جو بھی انکوائری جو ہوگی کرے گی انکوائری کمیٹی اور جو سیٹ اپ کرے گا، نہ صرف یہ کیا، اس میں یہ مینڈیٹری کر دیا، اس میں قانون میں لکھ دیا کہ آپ کو یہ رپورٹ جو آئے گی
30 दिन में पब्लिक करनी होगी। सही। ये कानून में लिखा हो, उसमें सिर्फ अगर नेशनल इंडस्ट्री को चीज हो। ये तो पब्लिक इंडस्ट्री के मामले चीनी, शुगर, आटा, पेट्रोल, ये तो सारी चीजें पब्लिक होने वाली हैं। तो अब इनके पास चॉइस नहीं थी और हमारे कानून बनाए हुए, तो मैं तो इसका क्रेडिट दूंगा PMLN को, अल्लाह के बाद आने वाली हुकूमतों को। ये देखिए, ये रिफॉर्म होने चाहिए, ये सबको करने की अच्छी चीजें। जब हमें बैक किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये टूथलेस है और हम इसमें कुछ भी काम करेंगे उसकी ना हुकूमत पब्लिक करेगी तो कुछ, तो हमने कहा ये बात ठीक कह रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून ने कानून नाफिज किया प्रोसेस के लिए 2017 में, तो वो उसमें अब ये PTI मजबूर थी कि अपने अंदर जो बैठा माफिया था चीनी का, उसकी रिपोर्ट ये छुपा नहीं सकते थे, इनको पब्लिक करनी ही थी उस कानून के तहत, तो उन्होंने पब्लिक की। तो मैं तो इसको क्रेडिट नहीं देता जी। सही, तो आप ये क्रेडिट नहीं दे रहे। मुझे ये बताएगा, -1 की बाज़गश्त हम हर जगह सुन रहे हैं और अब तो वजीर आजम खुद भी -1 की बात करते हुए नजर आए हैं, लेकिन साथ ही साथ वजीर आजम साहब को यह भी मुकम्मल एतमाद है कि उनके अलावा ऑप्शन कोई मौजूद नहीं है। एग्री करते हैं आप? ग्रेवयार्ड इज फुल ऑफ इंडिस्पेंसेबल्स। तब कहते हैं कब्रिस्तान भरा हुआ है उन लोगों से जो समझते थे कि जी मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, मेरे अलावा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हिटलर भी यही सोचता था, मुसोलिनी भी यही सब यही सोचते हैं जी। तो एक तो ये कोई बंदा इंडिस्पेंसेबल नहीं है, कोई बंदा जो है वो उसका ये नहीं है कि उसको सब्स्टिट्यूट या नहीं है। आपने परफॉर्मेंस के बेस पे चीजें देखनी है। और मैं समझता हूँ कि -1 जाती राय है, ये चलेगा नहीं। इस पार्टी ने पाकिस्तान को उस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है। मुझे इसके किसी भी मिनिस्ट्री या मिनिस्टर की परफॉर्मेंस बता दें। अब लेटेस्ट जो फियास्को किया है एविएशन मिनिस्टर ने, यानी उनको शर्म आनी चाहिए कि नेशनल असेंबली के फ्लोर पे आके पाकिस्तान को सारी दुनिया में बदनाम किया। मैं सर पकड़ के बैठा जब मैंने ये खबर सुनी, और मुझे खदशा था, डर था कि दुनिया रिएक्ट करेगी। वही हुआ, यूरोपियन यूनियन ने आपको बैन कर दी, उसके बाद यूके ने आपको बैन कर दिए, 6 महीने के लिए आप वहां फ्लाइटें नहीं जा सकती। कतर ने आपके इंजीनियर सबको निकाल दिया जॉब से और उनको सस्पेंड कर दिया। एमिरेट्स ने आपको खत लिख दिया, और लास्ट अभी मलेशिया ने लिख दिया, आपके इंजीनियर्स को उन्होंने ग्राउंड कर दिया। आप क्या कर रहे हैं जी? अगर आपकी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कोई चीज थी, अगेन इन्होंने ये गलत बयानी की जी, PMLN के जमाने में ही हुआ। ओ भाई, ना नाम डेटे दो लोगों की। तो हम इसमें ब्लेम गेम नहीं पढ़ना चाहते, ये नेशनल इशू है। और इसमें इन्होंने, तो मैं ये कर रहा था कि इनकी मुझे कोई किसी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस दिखा दें जो कि मुल्क के लिए बड़ी अच्छी साबित हुई हो, नेक चुगून हो, मुल्क को आगे लेके गया हो, एक हंसता खेलता तरक्की करता हुआ मुल्क, जो कि 6 से 7-8% की तरफ रवा दवा था, जिसमें पर कैपिटा इनकम बढ़ रही थी, जिसमें लोगों को रोजगार मिल रहे थे, जिसमें 6% गुर्बत लोग 6% लोग बाहर निकला है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक। अब इन्होंने फिर 5% धकेल दिया दोबारा उसमें। तो वो हमें वो पाकिस्तान जो सामने देखें, तो ये एक मैं जाती तौर पे -1 पे बिलीव नहीं करता जी। ये PTI की हुकूमत जो है, इसको इस सेटअप को पूरे को जाना होगा, उसके बाद बात होगी। और नए इलेक्शन इज द ओनली सोल्यूशन, क्योंकि अब तो साबित हो चुका है कि ये इलेक्शन चोरी किया गया, मैंडेट चोरी हुआ। तो आपने मैंडेट चोरी करके अगर परफॉर्म कर देते, शायद हम उसको भी हम हजम कर लेते, डाइजेस्ट कर लेते। आपने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, मुआशी तौर पे, खारजी तौर पे, अपने सिक्योरिटी तौर पे, आपने उसकी सोशल सेक्टर। डॉक्टर साहब, का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। आपको ऑपोजिशन का किरदार किस हद तक संजीदा नजर आ रहा है? कौमी असम्बली में बजट मंजूर करा लिया गया, ऑपोजिशन अगर संजीदा थी तो ये बजट कैसे मंजूर हुआ? क्या अब सिर्फ ऑपोजिशन तकरीरों पर ही इक्तफा करेगी या वजीर आजम की इन हाउस तब्दीली के लिए मुत्तहिद होकर कोई अपना किरदार भी अदा करेगी? देखिए, मैं जैसे अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, बजट तो जो है वो एक वोट भी अगर मेजोरिटी होना चाहिए हुकूमत के पास। जाहिर है हुकूमत उस वक्त तक रहती है जब तक उसकी मेजोरिटी नेशनल असेंबली में होती है, और वो आपको भी पता है कि मेजोरिटी कैसे बनी हुई है और कैसे चल रही है। तो मेजोरिटी के साथ अपोजिशन जो मर्जी कर ले, अपोजिशन उस बजट को यानी नाकाम नहीं कर सकती। और वैसे भी ये मुल्क में अगर 30 जून तक बजट पास ना होता तो आपकी इमरजेंसी, आईनी इमरजेंसी फाइनेंशियल प्रोविजन लागू करनी पड़नी थी। वो एक और बुरी खबर होती दुनिया के लिए।
تو میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ تو پاس ہونا تھا، چونکہ ابھی تک ان کے جو بھی مختلف طریقوں سے جو ان کو لوگ دیے ہوئے ہیں ادھار اور جو ان کے ساتھ ملائے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک ظاہر ہے کہ انہوں نے تو حکومت کو وہ بجٹ پاس کروانا تھا. تو اپوزیشن جو ہے اس کا بالکل فرض ہے کہ عوام کی ایشوز کو فلیگ. اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں بھی کرتی ہے اور ہمارے پنجاب میں بھی کرتی ہے، ہمارے دوسرے فورمز میں بھی کرتی ہے. میں بھی اسی کا ایک حصہ ہوں کہ میں حقائق بتاتا ہوں، میں ان کے جھوٹ کو ایکسپوز کرتا ہوں، میں ان کی جو غلط بیانی ہے اس کو عوام تک رکھتا ہوں. تو یہ ہمارا تو یہی فرض ہے نا جی کہ ہم اس سارے معاملے کو کریں. جہاں تک آپ کہانی جی کہ -1 کہ میں ذاتی میری رائے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ -1 سے نہیں کام چلے گا جی. یہ نیا الیکشن کلیئرلی ایگری ہو اور اس کے جو انٹرم جو پیریڈ ہے اس کے لیے کوئی حکمت عملی تیار کی جائے اور ایگری کی جائے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، عوام و تفہیم کے ساتھ، اور اس پہ عمل درآمد ضروری ہے. ہم نے ملک کو بچانا ہے، ہمیں کسی پارٹی کو یا کسی انسان کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ہم نے کافی زیادہ نقصان کر لیا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں تو وزیر اعظم صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اصلاحات کے بغیر ملک جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتا ہے. پولیس اصلاحات کا حال ہم سب نے دیکھ لیا. تو مجھے یہ بتائیے گا اب حکومت کی کیسی اصلاحات ہیں، کن اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے، تو اس سے کیسے بہتری آئے گی؟ یہ جو اصلاحات کرنی ہوتی ہیں نا وہ کر گزرتے ہیں. ہم 2 سال میں جس ملک کو میکرو اکنامکلی ملک کو یہ کہہ دیا کہ یہ 6 مہینے 7 مہینے میں ڈیفالٹ کرے گا، سورن ڈیفالٹ کرے گا، بینکرپسی ڈکلیئر کرے گا. جس ملک کو یہ کہ سارے انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشن نے نیا ایک پیسہ دینا بند کر دیے، کنسیشنل لونز اور پروگرام لونز، تو وہ تھا 2013 کا پاکستان. اور جس ملک میں دہشت گردی میں ہر روز کئی واقعات ہوتے تھے، درجنوں اور کئی سو لوگ شہید ہوتے تھے، جس ملک میں آپ کی 18 گھنٹے سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی شہر اور دیہاتوں میں، ہم نے اس ملک کو ٹرانسفارم کیا. ہم نے 2 سال میں ٹیک آف کر چکے تھے. دنیا کے کئی کریڈیبل ادارے پاکستان کی تعریفیں کرتے تھے کہ جی پاکستان از اے سرپرائز، پاکستان از اے ڈیسٹینیشن ٹو ٹیک آف، پاکستان از لیفٹ انڈیا بیہائنڈ. وہ ساری چیزیں تھی. ہم اپنے خطے میں بہترین پرفارم کر رہے تھے. ہماری سٹاک مارکیٹ ساؤتھ ایشیا میں بہترین تھی، ہماری گروتھ بہترین تھی. اس وقت ہماری انفلیشن 40 سال میں لوسٹ تھی، ہمارا انٹرسٹ ریٹ 40 سال میں لوسٹ تھے. تو بات یہ ہے جی کہ ہم اس پاکستان کو ہم نے 2 سال میں اس نہج پہ لے آئے تھے. اور تیسرے سال کے اینڈ پہ تو ہمیں یہ پاکستان کو خوشخبری مل گئی کہ پاکستان اب دنیا کی 18ویں معیشت بنے گا، G20 میں شامل ہوگا. آپ انڈیا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ اور بڑی معیشتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے 2030 میں. اب کیا ہوا ہے کہ ہماری اس 2 سال کی پرفارمنس نے پاکستان کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، جہاں نئی رپورٹ کے مطابق پاکستان 54 اس کا نمبر ہوگا، 54th اکانومی آف دا ورلڈ 2034. تو ہمیں کیا اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں بیٹھ کے سب پاکستانیوں کو، سب پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر چلیں گے. بالکل معیشت تو تباہی کی طرف جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، اگر ہم موجودہ ملکی صورتحال کی بات کریں تو احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں مزید اگر ایک سال جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی تو ہم وہاں چلے جائیں گے جہاں سے واپس آنا مشکل ہو جائے گا، تو معیشت کو سنبھالا دینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اس پر کیا آپ لوگوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں؟ نہیں جی، میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں 2 سال بہت عرصہ ہوتا ہے. ڈائریکشن ابھی بھی نہیں لی، بلکہ الٹی ڈائریکشن ہے. یہ نوز ڈائن نیچے کو جا رہا ہے سارا کچھ. اگر یہ جو تباہی تھی وہ سٹال ہو جاتی جو انہوں نے کی ہے پہلے سال میں، یہ دوسرے سال میں اس کو روک لیتے، یہ ڈائریکشن تبدیل ہو جاتی، یہ چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی، انڈیکیٹرز بہتر ہونے شروع ہوتے، تو پھر تو اس میں ہوپ تھی. اب کتنا اور ٹائم دیں گے جی. میں احسن اقبال صاحب کی چیز کو بالکل ان کی سٹیٹمنٹ کو سپورٹ کرتا ہوں کہ مزید یہ ملک اس تباہی کا متحمل نہیں ہو سکتا. وی شوڈ ویک اپ. اٹس اے ویک اپ کال فار اس. یہ صرف تقریروں سے اور لوگوں کی یعنی نقلیں اتارنے سے یہ کام نہیں چلتے، ملک نہیں چلتے. ہمیں اس کو سنجیدہ لینا ہوگا. جو بالکل آپ نے صحیح کہا، اور یہی وہ وقت ہے اگر ڈوبتی معیشت کو سنبھالا نہ دیا گیا تو جس طرح سے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، ملک کا جو حال ہو رہا ہے، واقعی ہم جہاں چلے جائیں گے وہاں سے شاید واپس آنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، ساری نون لیگ کی قیادت اس وقت عملی طور پر غیر فعال ہے اور مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. مہنگائی میں پسے جو آپ کے ورکرز ہیں ان کے لیے آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ پی ایم ایل این کے جو ساتھی ہیں،
آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں وہ ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف، اپنا جو ہے رجسٹر کروا رہے ہیں 14 مقامات پر احتجاج کیا گیا ہے اور پھر جی اور بزنس کمیٹی اس وقت موبائل ہے، وہ میں نے دیکھا کہ اس کا کوئی ہے فوراً بجاؤ اور حکمران جگاؤ، یعنی یہ بزنس کمیٹی کہہ رہی ہے کہ حکمران سوئے ہوئے اس کا مطلب ہے۔ تو بات یہ جی کہ ہمیں سب کو اب جاگ جانا چاہیے، 2 سال بہت عرصہ ہوتا ہے اس ٹائپ کے وہ بھی اس یعنی 2 سال وہ کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت کو اتنی بہتر معیشت نہیں ملی جتنی پی ٹی آئی کو ملی، تمام اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں، بس صرف ایک ہی آپ بات کریں جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ کر دیا، یہاں پر حکومت تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انہیں قرضوں میں ڈوبی ہوئی معیشت ملی ہے، آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ حکومت کی جانب سے تو بار بار یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ ابھی تک مسائل میں گرے ہیں، قرضے اتارے ہیں ماضی کی حکومت کے۔ محترمہ یہ بلیم گیم ہے، یہ بلیم گیم ہے۔ ہر حکومت اس پی ٹی آئی کو اور عمران نیازی صاحب کو دو ہی چیز آتی ہیں، 2 لفظ۔ اپوزیشن میں انہوں نے تماشے شروع کیے اس ملک کو تباہی کرنے کا، اور اس کے باوجود ملک اللہ کے فضل سے ٹیک آف کیا، وہ تک اپنا 4 حلقے اور 35 فنکشن آپ کو یاد ہوگا۔ حکومت کے آنے کے بعد کرپشن اور قرضے، او بھائی بس کرو، یہ قرضے جو ہیں کسی ملک کا کبھی نمبر سنے آپ نے؟ وہ ہوتا ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی، قرضوں کا جی ڈی پی کا کیا پرسنٹیج ہے؟ ہماری اگر 70% کے قریب ہم نے چھوڑی تو یہ تو 90% پہ لے گئے ہیں۔ تو اگر آپ پھر ان کو شوق تھا کہ قرضوں کے ساتھ ادائیگی حالانکہ وہ اسٹیٹ نے نہیں کرنی ہوتی، وہ لے لیں نمبر، وہ 30,000 ارب سے جب ہم نے چھوڑا پچھلے 71 سال کا نمبر ہے وہ، اور یہ 43,000 بلین پہ لے گئے ہیں۔ تو یا تو آپ اس کو امپروو کر رہے ہو نا، تو پھر تو آپ کو اس کی بات کریں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، ہر ایک کو چیلنجز ہوتے ہیں جی۔ یہ اگر اتنی کیا یہ کوئی ایک دم سے ان کو آگے پتہ چلا ہے؟ یہ نمبرز تو ہر مہینے ہر کوارٹر میں پبلک ہوتے تھے نا، تو جب یہ پھر حکومت میں نہ آتے، اگر ان کو اتنا مسئلہ تھا کہ ان چیزوں سے ہم پاکستان کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو یہ حکومت میں نہ آتے، یا آپ چھوڑ دیں۔ یہ ملک ابھی بھی اللہ کے فضل سے ہینڈل ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس کے اب تو بہت تباہی ہوئی ہے، لیکن قریباً اس سے ملتی جلتی تباہی کو ہینڈل کی ہے 2013 میں۔ صحیح، آپ نے کہا کہ اس سے ملتی جلتی تباہی کو ہینڈل کیا ہے۔ مجھے صرف اب یہ بتا دیں، حکومتی پالیسیوں سے عوام جس طرح سے تنگ ہیں، عوام کا رد عمل ہم ٹائم ٹو ٹائم دیکھتے بھی رہتے ہیں، اپنے ناظرین تک پہنچاتے بھی رہتے ہیں، اپوزیشن کیا اپنی عوام کے ساتھ انصاف کر رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ہم بالکل کوشش کر رہے ہیں اور زیادہ کرنا چاہیے۔ ہمیں عوام کے ساتھ سولیڈیرٹی ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے رول ادا کرنے چاہیے۔ اب میرے جیسا بندہ جس کے اوپر پیمرا کا بین ہے، جس کو سے ڈرتے ہیں، خوف ہے ان کو، اور میں کئی دفعہ چیلنج کیا لائیو میں کا مناظرہ کرو، پوری ٹیم آ جائے 50 بندوں کی آپ کی، جس کا پاسپورٹ کینسل کیا ہوا ہے کہ اس کو ریفیوجی بنایا ہوا ہے، یعنی اتنا خوف ہے ان لوگوں کو مجھ سے، تو میں اپنا فرض ادا نہیں کر دو کہ آپ میری آواز کو عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے دوسرے ساتھی بھی اسی طرح سب بولتے ہیں، شاہ خاقان عباسی صاحب ہیں، حسن اقبال صاحب ہیں، ایون میاں شوائے خود، اور دوسرے ساتھی خواجہ آصف صاحب، یہ سب لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں جی اپنے، اور ہمارے ادھر صوبوں میں بھی لوگ اپنی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہی کر سکتے ہیں، اپوزیشن یہی کر سکتی ہے نا جی، کہ اپوزیشن اپنا اس کو فلیگ کرے اور ان لوگوں کو پھر اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ لیکن یہ بے حس لوگ ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے جی۔ 2 سال سے ہم یہ ان کو فلیگ کر رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ صرف بلیم گیم میں بلیو کرتے ہیں کہ پچھلے لوگوں کو بس آپ بلیم کرتے رہیں، ان کو آپ لان تان کرتے رہیں اور عوام کو کنفیوز کرتے رہیں۔ اب عوام کو اپوزیشن کی حکمت عملی کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی، اگر یہ جو احتجاج کیے جا رہے ہیں، عوام کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی اگر کچھ تبدیلی نہیں آتی، عوام کے لیے کچھ اچھا نہیں ہوتا، جو دعوے اور وعدے کیے گئے تھے حکومت کی جانب سے ان میں سے کوئی ایک بھی حقیقت ہوتا نظر نہیں آتا، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ عوام کا پرسان حال کون ہے؟ دیکھیں، وہ تو پھر سب پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے، لیڈرز کی ذمہ داری ہے۔ وہ پھر ہماری پارٹی کے جو قائدین ہیں، اور قائد میاں محمد نواز شریف اور صدر شہباز شریف صاحب سینئر لوگ ہیں، دوسری جماعتوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے مناسب لایا عمل اختیار کریں گے، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ اب یہی کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن میں آپ ہو کے آپ نے کوئی خدا نہ خاصا گن پوائنٹ پہ اس حکومت کو نہیں، تو وہی کرنا ہے جو ایک آئین آپ کو اجازت دیتا ہے۔ اویئرنیس ہم کر رہے ہیں، میں اسی ایکسرسائز کا حصہ ہوں اس وقت۔ تو ہمیں
عوام کے ساتھ ان کے حقوق کو بچانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور عوام میں ایک شعور آ چکا ہے۔ اب جیسے آپ نے کہا، میں عام یعنی چینلز میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اور خواتین جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہیں کہ جی ہمارا 2 نوالا منہ سے چھین لیا۔ یہ الفاظ ہیں جو میں کوٹ کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کون ہے یہ اس نے کس ملک کا یہ ایجنڈا یہ چلا رہا ہے؟ یہ پاکستان کا ایجنڈا ہے؟ یہ غریب عوام کا ایجنڈا ہے؟ مجھے آپ یہ بتا دیں، آپ ایک سروے کر لیں، آپ کا گروپ جو ہے، آپ سروے کریں دیہاتوں میں، شہروں میں، ان سے جا کے پوچھیں کہ جی آپ بتائیں کہ آپ 2018 میں خوش تھے یا ابھی آپ خوش ہیں، تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ تو عوام تو بہت سخت نالاں ہیں، بہت سخت تکلیف میں ہے، بہت سخت پریشان ہیں، اور ہم سب کی یہ کمبائن ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہم حکومت کو مجبور کریں کہ جی یہ اپنا یا تو کورس آف ایکشن بدلے، اپنی پالیسیز کو تبدیل کرے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ 2 سال کا عرصہ ہونے کے بعد چونکہ یہ کچھ نہیں ہو سکا اور کچھ نہیں یعنی اس کا فائدہ ہوا، تو میرا نہیں خیال کہ یہ مزید ان کو مہلت دینی چاہیے۔ صحیح، تھینک یو سو مچ اسحاق ڈار صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اور جس طرح سے ہم ملکی حالات کی بات کر رہے ہیں، جس طرح سے حکومت کی طرف کیے گئے ہیں، جس طرح سے ہم نے دیکھا اپوزیشن کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عوام کی بھرپور آواز بنا جائے گا، تو اس پہ بات صرف کی جا رہی ہے عام عوام کی، ان کی بہتری کی، اور ہم امید بھی یہی کرتے ہیں کہ آنے والے حالات جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح عوام کی فیور میں ہوتے نظر آئیں، عام عوام کا کہیں پر بھلا ہوتا نظر آئے، کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز اگر دیکھیں تو اس پہ ابھی فی الحال سچویشن یہ ہے کہ عام عوامی پریشان نظر آ رہی ہے اور ان کا کوئی پرسانی حال نہیں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔